ایک بار عرب کے ایک مشہور مالدار سوداگر نے اپنے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر اپنے بہت سے دوستوں اور عزیزوں کو کھانے کی دعوت دی، لیکن اپنے ایک پڑوسی کو جس سے جھگڑا ہو گیا تھا بلاوا نہ بھیجا۔ دعوت کے انتظام کے لیے اس نے 10 دمبے ذبح کروائے اور عمدہ بریانی تیار کرنے کا حکم دیا۔ باورچیوں نے سوداگر کے مکان کے باہر ایک کھلے میدان میں کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جب کھانا پک رہا تھا تو سوداگر کے پڑوسی کو بھی اس تقریب کا علم ہوا اور وہ دل ہی دل میں جلا کہ سوداگر نے سب دوستوں کو بلایا اور ہمیں پوچھا بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بن بلایا مہمان بننا بھی نہیں چاہتا تھا۔ دوسرے روز پڑوسی نے محض چھیڑنے کے لیے سوداگر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کل آپ کے ہاں کی دعوت بہت شاندار رہی، خاص طور پر بریانی بہت لذیذ پکی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں درد سر کی وجہ سے بذات خود مہمانوں میں آ کر شریک نہیں ہو سکا، البتہ اپنے کمرے میں لیٹا دعوت کے مزے لیتا رہا، کیونکہ ہوا کا رخ آپ کے مکان کی طرف سے میرے گھر کی طرف تھا۔ ہوا کے ساتھ بریانی کی مہک اتنی زیادہ پہنچی کہ میرا پیٹ اسی سے بھر گیا اور کچھ کھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میری جانب سے اس دعوت کا شکریہ اور بیٹے کی سالگرہ کی مبارکباد قبول کیجیے۔ سوداگر نے ناراض ہو کر کہا، اچھا یہ بات ہے، میرے سب دوست اور رشتہ دار شکایت کر رہے تھے کہ بریانی مزیدار نہیں ہے۔ بھلا وہ مزیدار کیسے ہوتی؟ اس کی ساری مہک تو تم چٹ کر گئے۔ سب جانتے ہیں کہ بریانی مہک کے بغیر بے مزہ ہوتی ہے، لیکن تمہیں اس کا حق حاصل نہیں تھا، کیونکہ میں نے تم کو اس تقریب میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی۔ یہ سراسر تمہاری زیادتی ہے، میں تمہارے خلاف دعویٰ کروں گا۔ دوسرے روز سوداگر نے اپنے پڑوسی کے خلاف قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس بن بلائے مہمان نے کھانے کی ساری مہک چٹ کر لی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بریانی بے مزہ ہو گئی اور میرے سب مہمانوں نے اس کی شکایت کی۔ پڑوسی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کھانے کی مہک اس کے گھر تک پہنچ رہی تھی، لیکن اپنے قصوروار ہونے کا اعتراف نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مہک ہوا کے جھونکوں کے ساتھ خود بخود آئی تھی اور میں اسے منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سوداگر کا فرض تھا کہ وہ ہوا کو روکتا یا اپنے کھانے کی مہک کو اپنے قبضے میں رکھتا۔ اس دعوت میں عدالت کا قاضی موجود تھا۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کہ بریانی بے مزہ تھی، اس لیے دونوں بیان سننے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ سوداگر کا حقیقتاً نقصان ہوا ہے۔ پڑوسی کو 25 دینار بطور جرمانہ ادا کرنے چاہئیں۔ اس نے حکم دیا کہ کل یہ رقم عدالت میں لا کر ادا کر دو ورنہ تم کو کل قید کر لیا جائے گا۔ پڑوسی بہت حیران ہوا کہ خواہ مخواہ مذاق کر کے مصیبت مول لے لی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس جرمانے کی ادائیگی سے آخر کس طرح بچا جائے۔ آخر وہ اپنے دوست ابو نواس کے پاس گیا، جو اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور تھا، اور اس سے مشورہ کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ ابو نواس نے تمام رویداد سننے کے بعد پڑوسی کو اطمینان دلایا کہ تم سے جرمانے کی رقم وصول نہیں کی جائے گی، البتہ قاضی کے فیصلے کے مطابق 25 دینار ساتھ لے کر کل عدالت میں ضرور جانا پڑے گا، باقی معاملہ میں طے کر لوں گا۔ دوسرے روز پڑوسی اور ابو نواس قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ سوداگر بھی وہاں موجود تھا۔ ابو نواس کو دیکھتے ہی سب لوگ سمجھ گئے کہ اب فیصلے پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ ابو نواس کا آنا بلا وجہ نہیں ہے، وہ ضرور کوئی نکتہ پیدا کرے گا۔ ابو نواس نے عدالت میں کھڑے ہو کر مجرم پڑوسی سے کہا کہ تم 25 دینار گن کر اور ایک تھیلی ڈال کر ان کی چھنکار سناؤ۔ پڑوسی نے ایسا ہی کیا۔ پھر ابو نواس نے قاضی سے کہا کہ ملزم نے دراصل بریانی نہیں کھائی، صرف اس کی مہک سونگھی ہے جو ہوا میں مل کر خود بخود اس تک پہنچی ہے۔ اس مہک کا معاوضہ دینار سے نہیں، دینار کی چھنکار سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ آواز بھی ہوا میں مل کر سوداگر کے کانوں تک پہنچ گئی اور اس طرح عدالت کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ قاضی نے سارے معاملے پر نئے سرے سے غور کیا اور اسے ابو نواس کی دلیل معقول معلوم ہوئی۔ اس نے اپنے فیصلے میں تبدیلی کرتے ہوئے کہا کہ بے شک مہک کا بدلہ چھنک ہونا چاہیے، نقد دینار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوداگر کیا کر سکتا تھا، اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔